جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ سرکاری ملاؤں کو ایک مرتبہ پھر چوری دے کر کے میدان عمل میں اتار دیا گیا ہے تاکہ وہ حکومت کی فرما برداری کر سکیں، حکومتی ایجنڈے کی تکمیل میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ آخرکار ان کو ہوٹر والی گاڑیاں جو ملی ہوئی ہیں، تو اگر آپ حکومتی چوری کھائیں گے، حکومتی روٹی ٹکر مانی کھائیں گے، تو پھر حکومت کی آپ کو ظاہر ہے کہ چین چپاڑ بھی کرنی پڑے گی۔ تو وہ کر رہے ہیں۔ کون میدان عمل میں اترا ہے بھلا؟ جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، جس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، بھلا کون؟ وہ جو نام نہاد حافظ ہے طاہر اشرفی، وہ جو وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنا پھرتا ہے، اور وہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، مفتی منیب جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے جو مفتی منیب کا پی آر او تک نہیں بن سکتا تھا۔ میں ان دونوں کی جانب آتا ہوں، انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ حافظ طاہر اشرفی، حافظ بہرحال کہنا ہی پڑتا ہے، وہ حافظ تو ہے، فرماتے ہیں کورونا ویکسین لگوانے سے روکنے والے جاہل ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن پوچھنا تھا کہ زیادہ بڑا جاہل کون ہے؟ وہ جو دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود، ملا ہونے کے باوجود شراب پیتا ہے، وہ زیادہ بڑا جاہل ہے یا کورونا ویکسین لگوانے سے روکنے والا؟ شرع کیا بتاتی ہے؟ نبی کا دین کیا بتاتا ہے؟ قرآن کریم کیا بتاتی ہے؟ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ کورونا ویکسین لگانے سے روکنے والا، کورونا ویکسین کو مسترد کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عین صریحاً خلاف ورزی کر کے حکومتوں سے روٹی ٹکر مانی وصول کرنے والا؟ صرف اس لیے کہ کسی ایک آدمی کو عربی آتی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے یا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، یا وہ کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پہ ملا یا ملائیت کی روٹی کھا رہا ہے، وہ مجھ سے افضل کیسے ہو گیا جبکہ اس کا عمل بھی صریحاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ ذرا پوچھیں طاہر اشرفی سے کہ وہ کون آدمی تھا کہ جسے اسلام آباد کی سڑکوں پر سے مرحوم نصر اللہ شہی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، رات کو سر راہ اٹھا کر کے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں لے گئے تھے تاکہ اس کا نشہ اتار سکیں۔ طاہر اشرفی صاحب کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا۔ طاہر اشرفی صاحب کا کوئی قریبی آدمی ہی ہے وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ عوام پاکستان اس آدمی کو بخوبی جانتے ہیں، وہ آدمی جو کسی ٹیلی ویژن چینل پر نشے کے عالم میں اور بیپر، آڈیو بیپر دینے آ گیا تھا، اور اینکران کرام، نیوز اینکرز کی ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ لوگ جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا تو کیا ہوا؟ طاہر اشرفی صاحب کو بھی پتا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا تھا کہ کون زیادہ بڑا جاہل ہے؟ وہ جو شراب پی کر کے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کے اور بیپر دے رہا تھا، وہ زیادہ بڑا جاہل ہے، یا کورونا ویکسین لگوانے سے روکنے والا؟ یا پھر وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف کورونا ویکسین کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ فرماتے ہیں کورونا ویکسین میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ عوام ویکسین ضرور لگوائیں۔ ان علماء کرام کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہیں میں علماء سو کہتا ہوں، جنہیں ایک ہوٹر والی گاڑی کے عوض اپنا دین ایمان بیچنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، زیادہ تر کو یہ کورنگی میں بیٹھے ہوئے 2 بھائی، یہ حکومت کے مراد علی شاہ کے پیروکار، ان کو اپنی گاڑی کے آگے ایک پائلٹ رکھنا ہے، ان کو اپنی گاڑی کے آس پاس لوگوں کی بڑی تعداد چاہیے، بڑی نفری چاہیے۔ حکومت کے کہنے پہ یہ مسجدوں کو شٹ ڈاؤن کرنے سے نہیں چوکتے یہ دونوں بھائی۔ ان علماء کی بات کر رہے ہیں آپ ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جو عوام پاکستان کا اصل درد نہیں دیکھ پا رہے، جو فلسطین کے موقع پر، فلسطین کے موضوع پر، کشمیر کے موضوع پر جہاد کی کال نہیں دیتے، جنہیں خون مسلم کی ارزانی نظر نہیں آتی، جنہیں اس مملکت خداداد میں شرعی قوانین کی ایسی تیسی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، جن علماء کرام کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہیں میں علماء سو بار بار کہہ رہا ہوں، انہیں سود کے قوانین کے خلاف فتویٰ دینا کیوں یاد نہیں آتا؟ کدھر گئی ان کی ملائیت؟ کدھر گیا اللہ تعالیٰ کا دین جس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں آپ اور جس کے چیئرمین بنے گھومتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی پرسنل ذاتی دوست یار ہیں؟ معاذ اللہ توبہ استغفار۔ قل اللہ احد میں نے بھی پڑھ رکھی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم وہ اللہ کے کون؟ علماء کرام کا فتویٰ صرف کورونا ویکسین پہ لگے گا، بد انتظامی پہ نہیں لگے گا، عمران خان کی حرکتوں پہ نہیں لگے گا، مراد علی شاہ کی کرتوتوں پہ نہیں لگے گا، لوگوں کو کھانے سے، روٹی کپڑا مکان سے محروم کر دیا گیا۔ ان علماء کرام کا دین ایمان نہیں جاگتا؟ ان کو مسجدوں پہ قبضے سے فرصت نہیں ہے؟ وہ دین کا سب سے بڑا نام لیوا فضل الرحمان، میں مولانا نہیں کہتا اس کو آج، اس لیے کہ میں مولانا کی کیپیسٹی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں،
میں ایک سیاستدان کی کیپیسٹی میں سوال کر رہا ہوں جو میرا بنیادی حق ہے، لیکن در حقیقت وہ ہے تو ملا ہی. اسے کشمیر اور فلسطین کے مسلمان اس وقت یاد نہیں آئے تھے. اسد طور کے پاس وہ گیا تھا اپنی اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. کون ہے اسد طور؟ فضل الرحمان کا ماما؟ کون سا صحافی ہے اسد طور؟ مجھے بتاؤ. صرف اس لیے کہ حب علی نہیں، یہ بغض معاویہ تھا. یہ میں اپنے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں. ان ملاؤں کی بات کر رہے ہو؟ توف ہے. کورونا ویکسین میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ کورونا غیر شرعی ہے ویکسین. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شراب کا وہ ایک پیگ جو ایک ملا، جو ایک دین کا ٹھیکیدار اپنے حلق سے اتارتا ہے، میں نے اس شرابی عادی مجرم کے ایک بہت قریبی تعلقدار سے جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ شرابی ہیں؟ انہوں نے کہا یار انہوں نے شراب کم کر دیے. کیا پیمانہ ہے نیکی کا؟ کیا پیمانہ ہے نیکی کا؟ یہ وہی ملا ہیں. یہ خبیر آزاد کی اگر میں بات کروں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ مفتی منیب کے ہوتے ہوئے یہ ان کے قریب تک آ سکتے تھے. جس طرح سے انہوں نے عید کرائی ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے چاند نکالا ہے، ان کو اللہ اور اس کا رسول بھی کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ حکومتی ایما پر، حکومت کے کہنے پر، حکومتی گرگوں کے کہنے پر زبردستی کی عید کروا کے ایک روزہ کھانے والے، یہ رویت ہلال کمیٹی اور اس کے جتنے ممبران ہیں، جتنے، جب میں جتنے کہہ رہا ہوں تو سارے اپنے آپ کو شامل سمجھیں. ان کو حیا نہیں آئی تھی؟ ان میں سے کتنوں کا استعفیٰ آج تک آ چکا؟ آج تک کی تاریخ میں کوئی استعفیٰ نہیں دے گا حضور. سب دھندا ہے پر گندا ہے. یہ نوٹ مل رہے ہیں، آپ کے لیٹر ہیڈ پر ممبر رویت ہلال کمیٹی رکھا ہے، اور اس لیٹر ہیڈ کے استعمالات کیا کیا ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی فیوز و برکات کیا کیا ہیں. ایک مفتی منیب کے ہٹ جانے سے جتنوں کا بھلا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں. مفتی منیب جیسی ٹیڑھی کھیر اگر رویت ہلال کمیٹی میں رہتی تو ان سب ماموں کا بھلا کیسے ہوتا. اس لیے ضروری تھا کہ مفتی منیب کی وکٹ لے لی جائے. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام نے بھی ویکسین لگوا لی ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ان علماء کا کیا کہ جو سود کو جائز قرار دے رہے ہیں. بھائی پوچھو جا کر کے کون علماء ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. ایک بڑے ادارے کو کسی ایک خاص کیس میں کس نے سود کے حق میں فتویٰ لکھ کر کے دیا، پوچھو. یہی ماما ہے ممبر پہ بیٹھ کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہی ایک ماما ہے، اس کی بھی اتنی لمبی داڑھی ہے. داڑھی پہ نہیں جاتا میں، داڑھی شرع ہے اور سنت رسول ہے، لیکن داڑھی دین نہیں ہے بھائی. داڑھی ابو جہل کی بھی تھی، داڑھی دارا سنگھ کی بھی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی حرکتیں نہیں الگ. کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ان کورنگی دارالعلوم والے یا اس ملا کی جس کی میں بات کر رہا ہوں جو عادی مجرم ہے، جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جو شراب بھی پیتا ہے، اس ملا کی میں بات کر رہا تھا کہ جو سود کو حلال بھی قرار دیتا ہے. ان چاروں پانچوں لوگوں کی جو میں بات کر رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے پیروکار مجھے تبرہ کریں، آئی ڈونٹ ایون کیئر. میں ان کو جواب دے نہیں، میں اللہ رب العزت کے آگے جواب دوں. میں کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، اس لیے میں وہ بولوں گا جو مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. میں نے بنیادی تعلیمات تو اسلام کی پڑھ رکھی ہے. میں آپ کی یہ 2 نمبریوں کے جہاز میں نہیں آؤں گا. علماء کرام نے اگر ویکسین لگوا لی، اگر علماء کرام کنویں میں کود کے مر جائیں تو کیا مجھ پر بھی واجب ہو جائے گا کہ ان 2 نمبر ملاؤں کے پیچھے میں کود کے مر جاؤں؟ یہ کل کے مرتے آج مر جائیں، جہنم میں چلے جائیں. انہوں نے اس ملک کو بدنامی کی جس کھائی میں گرا دیا ہے، یہ طارق جمیل جیسے ملاؤں کی بات ہو رہی ہے جن کو عمران خان میں ایک دیانتدار، ایک نیک، ایک ریاست مدینہ کا نام لینے والا ایک سچا مسلمان نظر آتا ہے. یہ ملا، یہ حکومتی مدد کر کے اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی اظہار لیے گھومنے والے، یہ 2 نمبر ملا. لعنت بھیجتا ہوں میں، لعنت بھیجتا ہوں میں ان کی پیروی کرنے والوں پر. خبیر آزاد نے کہا کہ ویکسین لگوائیں اور اپنے پیاروں کو کورونا کی وبا سے بچائیں. خبیر آزاد سے میں پوچھتا ہوں بھائی کتنے بڑے سائنسدان ہو تم؟ آج تک کوئی ڈاکٹر ڈیفینیٹ بات نہیں کر سکا جس سے بھی میں نے پوچھا کیا کورونا ویکسین 100% پریونشن ہے؟ جواب ہے نو. کیا کورونا ویکسین کے بعد آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ ترک کر دینی چاہیے؟ جواب ملا نو. کیا کورونا ویکسین لگوانے کے بعد آپ کو ماسک کی علت سے چھٹکارا مل جائے گا؟ جواب ملے گا نو. تو who the hell are you? You are just a bloody ملا، اور وہ بھی پورے نہیں. تمہیں چاند نظر نہیں آتا، تم 2 نمبر میں عید کروا دیتے ہو لوگوں کی، ان کا دین ایمان سے کھلواڑ کرتے ہو. تم میڈیکل کے معاملے پر اپنی ٹانگ اڑانے کے لیے آئے ہو.
तुम क्या, तुम्हारी हस्ती क्या और तुम्हारे मशवरे क्या। मैं रद्द करता हूं तुम्हें भी और तुम्हारे मशवरों को भी। अवाम में कोरोना वैक्सीन की आगाही के लिए अब ये सरकारी मुल्ला मैदान में उतारे गए हैं कि अब ये मिंबर और मेहराब से हमें गुमराह करें। वैक्सीन लगवाना ना लगवाना एक इंसान का अपना फैसला है, उसकी अपनी चॉइस है। हु द हेल आर यू। उम्मीद है कि अब ताहिर अशरफी और खबीर आजाद की तशफ़ी हो गई होगी और इन दोनों के वो जो चमचा ब्रिगेड है उनकी भी, और अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा आओ, फिर दोबारा देता हूं।